آپ ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن آج بھی آپ کے دفتر میں جو تصویر ہے وہ بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہے۔ بی بی شہید کی کیوں تصویر لگی ہوئی ہے؟ خان صاحب کی تصویر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں خود سمبلائز کرتا ہوں عمران خان۔ پھر ایسے کون سے مجبوریاں تھیں، ایسے کون سی ایشوز تھے جن کی وجہ سے جو بی بی صاحبہ کے قاتل تھے ان کو پکڑا نہیں گیا؟ آپ کا بڑا شرارتی سوال ہے یہ۔ عمران خان نے اب آ کے کوشش کی ہے کہ پاکستان سارا جو ہے متحد ہو کر، یونائٹ ہو کر پاکستان کی عظمت اور ایبسولیوٹلی ناٹ کہا ہے، تو ہم نے اس کو بند کر کے جیل میں ڈال دیا ہے۔ This is the difference۔ جی سر، آپ نے اب خان صاحب کی بات کی کہ خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں ریکانسیلیشن کا جو مرحلہ ہے وہ کیا شروع ہو چکا ہے؟ صلح برابری والوں کے ساتھ کی جاتی ہے، اپنے ملازموں کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاک ڈائریز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد وسیم اکرم۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑی سیاسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں، اور اگر سر کی بات کروں تو آپ کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت طویل ہے۔ آپ نے پیپلز پارٹی سے اپنی سیاست کا آغاز کیا، آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنی سیاسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر اس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، اور این اے 122 سے آپ نے الیکشن ون کیا ہے، آزاد الیکشن آپ نے لڑا اور آپ جیت گئے۔ سر آپ ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن آج بھی آپ کے دفتر میں جو تصویر ہے وہ بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہے، خان صاحب کی تصویر نہیں ہے۔ اس میں کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے سر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی بات تو یہ ہے میں ایم این اے پاکستان کا ہوں، جی، پاکستان کی قومی اسمبلی کا ایم این اے ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آزاد نہیں لڑا، جی، میں عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جی، کہ اس پہ ہی ٹکٹ پر ہی لڑا ہوں۔ بھلے ہی قاضی فائز عیسیٰ ماشاء اللہ جو بدترین پاکستان کے چیف جسٹس متصور ہوں گے، بھلے انہوں نے ہم سے بلہ چھین لیا، ہم تو ایک بلہ مانگنے گئے تھے، جی، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے پورا جہیز کا سامان ہی ہمیں دے دیا، بستر بھی دیا، کٹورا بھی دیا، کھڑکی بھی دی، جانے کیا کیا، ریکٹ دیا، بلہ دیا، تاکہ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک ایسا گھنونا مذاق کیا گیا، کیونکہ یہ ایک سمبل نہیں ہوتا ہے، یہ پارٹی کا سمبل نہیں ہوتا ہے، یہ بنیادی طور پر عوام کو، جمہور کو، یہ ان کا حق دیا جاتا ہے، حق کے ووٹ دیا جاتا ہے، حق کے حکمرانی دی جاتی ہے ان کو، یہی آئین کی منتہا ہے۔ اور یہ جو ریاست ہے یہ عوام ہے، اور عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ اسمبلی ہو، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو، صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ قومی یعنی پارلیمنٹ ہو، یا قومی حکومت یعنی مرکزی حکومت ہو، جی، یہی ریاست ہے۔ باقی سارے ملازم ہیں، سروسز ہیں، آرمی چیف ہو، چیف جسٹس آف پاکستان ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، وہ ملازم ہیں، تنخواہ دار ملازم ہیں عوام کے، ریاست کے، اور وفاداری بھی عوام کے ساتھ، ریاست کے ساتھ ہونی چاہیے، اور پاسداری اور تابعداری جو ہے وہ قانون اور آئین کی ہونی چاہیے۔ تو میں تو ریاست ہوں، جی، آئی ریپرزینٹ 1 ملین پیپل آف پاکستان، آئی ایم دا اسٹیٹ آف پاکستان، جی، میں ہوں ریاست۔ سو اس لیے جہاں تک تعلق ہے یہ کہ آپ نے کہا کہ بی بی شہید کی کیوں تصویر لگی ہوئی ہے، خان صاحب کی تصویر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں خود سمبلائز کرتا ہوں عمران خان۔ کیا بات ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے رانی شہید بے نظیر بھٹو مرحوم، تو وہ میری گھر ٹھہرتی تھیں، میری بہن بھی تھیں، اور میری لیڈر بھی تھیں، اور ان جیسا تو کوئی بے نظیر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ بے نظیر ہر لحاظ سے بے نظیر تھیں، پاکستان کی نہ صرف وہ واحد اور پہلی وزیر اعظم تھیں، دنیا اسلام کی پہلی وزیر اعظم تھیں، اور ان کا جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایسی جید اسٹیٹس مین تھیں کہ ان کو منہدم کرنا، ان کو جو ہے ہم سے چھین لینا، ان کو شہید کرنا، وہی فسطائیت کی انتہا تھی۔
اور اس میں ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ چونکہ میں تو اس میں وکیل رہا ہوں نا, جی جی, اس میں جنرل پرویز مشرف مفرور ملزم تھا, جسے محترم نواز شریف صاحب نے جانے دیا تھا جی, اور اس کے بعد اس کی لاش آئی تھی پاکستان. لاش آئی تھی. اچھا سر, آپ نے ابھی کہا کہ فسطائیت کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا, بے نظیر بھٹو صاحبہ کو. سر اس کے بعد تو آپ کی گورنمنٹ آ گئی تھی, جو آصف علی زرداری صاحب تھے وہ صدر بن گئے تھے. سر ایسے کون سے مجبوریاں تھیں, ایسے کون سی ایشوز تھے جن کی وجہ سے جو بی بی صاحبہ کے قاتل تھے ان کو پکڑا نہیں گیا؟ اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا سر. آپ کا بڑا شرارتی سوال ہے یہ, اور یہ بالکل ہم سے پوچھتی ہیں جب میں پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا, یا اب بھی عوام پوچھتی ہیں جی کہ بی بی ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں, مگر یہ ہمارا المیہ ہے کہ یہ قائد اعظم سے شروعات ہوتی ہے. جی, گورنر جنرل آف پاکستان, یونائٹڈ پاکستان, ایسٹ اور ویسٹ پاکستان. آپ ذرا ان کی دیکھیں کس طرح سے وہ شہید یا فوت ہوئے تھے, کہ ان کو جو ہے وہاں زیارت میں لے جایا گیا, اور اس کے بعد جب کراچی لایا گیا ایمبولینس میں لے جاتے ہوئے ٹائر برسٹ ہو جاتے ہیں, کوئی بیک اپ گاڑی نہیں ہے, اور وہ شرابور پسینے میں اس وقت ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. اور یہی پاکستان کا المیہ ہے کہ پاکستان کیوں آج فسطائیت کی نظر ہے, یا کیوں اس پر اسٹیبلشمنٹ حاوی ہے, یا کیوں یہ ڈیپ سٹیٹ ہے. اس لیے انڈیا اس کے برعکس میں نہیں ہے. جی, انڈیا میں نہرو 15 سال اس نے حکومت کی, اس نے ایک استقلال دیا, ایک استحکام دیا. وہ آرمی چیف کوئی بات کرتا تھا وہ 1 منٹ میں ڈسمس کرتا تھا, کبھی جرت نہیں ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ کو, آرمی کو سویلین اس میں مداخلت کرنے کی. اور اسی طرح اس کے بعد اندرا گاندھی کتنے سال رہی, تو وہ ایک کنٹینیوسلی تسلسل آ کے ان کا آئین بھی بن گیا, ان کی جمہوری روایات بھی مضبوط ہو گئی, ان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے بیرکس میں رہی اور تابع سویلین ڈکٹیٹر رہی. ہمارا کیا ہوا, لیاقت قائد اعظم 48 میں فوت ہو جاتے ہیں, یا جو بھی آپ کہہ لیں ان کو سازش ہوتی ہے, میں اس میں نہیں جاتا. لیاقت علی خان اکتوبر 1951 میں مرڈر کر دیے جاتے ہیں, شہید کر دیے جاتے ہیں. اور یہ وہ شخص تھے جو قائد اعظم کے ہراول دستے میں تھے, اور وزیر اعظم جوائنٹ کمبائنڈ پاکستان تھے, اور ان کے قاتل کو بھی وہیں مار دیا جاتا ہے, اور وہ آج تک فائل ہی نہیں ملتی ہے. تو یہ سیاسی قتل جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح غائب کر دیے جاتے ہیں. اور بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا, اور 45 سال لگے سپریم کورٹ کو یہ کہنے میں کہ یہ عدالتی قتل ہے, یہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے. 45 ایئرز جب وہ نہیں رہے. اور اسی طرح رانی شہید بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا, اور آج تک ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں ہے. اب عمران خان جیل میں پڑا ہوا ہے, حالانکہ وہ اس کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ سیاسی مقدمات ہیں. تو یہ میرے خیال میں پاکستان اور ہندوستان کا دونوں بیک وقت آزاد ہوئے تھے. ان کے ہاں جمہوریت مستقبل کے ایوانوں میں چل رہی ہے, اور ان کا آئین جو ہے قائم اور دائم ہے, اور ہمارا آئین جو ہے آج تک ہے ہی نہیں. 73 کا آئین بھی جو ہے وہ بھی اس کو ڈیفیس کر کے دفن تقریباً کر دیا گیا ہے, اور 28ویں ترمیم میں اللہ کے فضل سے مزید اس کا جو ہے کچوبر نکال دیا جائے کل اور ہم پڑھ رہے ہوں گے اس کا. اچھا سر, آپ نے کہا کہ انڈیا کا جو آئین ہے وہ آگے چل رہا ہے, اور ہمارا جو آئین ہے وہ کئی مرتبہ ٹوٹ چکا ہے, اور وہ پیچھے سے پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے. سر کہاں وہ غلطی شروع ہوئی, کہاں سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہونا شروع ہوئی, اور کہاں سے انڈیا کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کمزور ہونا شروع ہوئی؟ سر ہماری مطلب پاکستان کی جو سیاسی ہے قیادت ہے, انہوں نے کہاں سے غلطی کی؟ انڈیا کا تو سیدھا ہے کہ ان کے جو آزادی کے علمبردار تھے وہ اس کو بہت عرصہ انہی کے پاس حکومت رہی, حکمرانی رہی. عوام کی جو ہے ظاہر ہے چونکہ وہ آواز تھے, وہ عوام ہی کے طاقت پر آگے آئے تھے, اور انہوں نے ایک امپیریلسٹک ایسی فورس تاج برطانیہ جس کا دنیا میں کہیں کہتے تھے کہ سورج غروب نہیں ہوتا, ان سے انہوں نے آزادی ہم نے مل کے ہی لی تھی. اور قائد اعظم جیسا بھی کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا ہے. علامہ اقبال کا تخیل جو تھا وہ اسلامی امہ کو اس نے جو ہے بہت زیادہ
ایک طاقت تقویت دی تھی، اور مسلمان کو کہا تھا تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں مکاں اور بھی ہیں. مسلم امہ کو اس نے جو ہے دیا تھا. اور پھر یہ جو ملا کا وہ تصور تھا اس پہ کفر کے فتوے بھی لگے، قائد اعظم پہ بھی کافر اعظم کے فتوے لگے. بالکل بالکل. اور علامہ اقبال کو بھی شکوہ اور جواب شکوہ لکھنا پڑا ان کو جواب شکوہ. لیکن اس نے یہ کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس نے اس تقدیر کے تصور کو جو ملا نے چاہا تھا کہ اس کے آگے نہیں سوچنا، وہی یہ تصویر کے آگے نہیں، یہ تصویر تو کفر ہے، یہ اس کو جو ہے ہٹا دو، اس کو یہ گولی اس طرح نہیں کرنی ہے، اس میں سور کا گوشت ہے، انگریزی نہیں پڑھنی ہے، انگریزی کافر کی زبان ہے. ارے بابا ہمیں کئی سو سال ہمیں اس جاہل ملا نے دھکیل کے پرے مارا. ایک کیا عظمت تھی مسلمانوں کی کہ آپ طب میں دنیا میں ابو سینا آپ دیکھ لیں، آپ الجبرا میں دیکھیں، آپ جیومیٹری فلکیات دیکھیں. یہ تو غاروں میں تھے اس وقت گورا تو اس وقت یہ کہتا تھا a woman, a dog and a walnut tree, the more you beat and the better they be. ہم نے تو 1400 سال پہلے جتنی عورت کو آزادی دی اور جتنا عورت کے حقوق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا وہ اس کو آشکارا کیا، وہ اسلام کا ایک بہت زیادہ حسن بھی ہے. اور پھر امن کے دائی ہیں. ہمیں تو بدقسمتی ہے کہ اب آج ہم اسی نہج پر ہیں کہ غلامی کر رہے ہیں. تو اس لیے انڈیا کی جو ہے وہ کنٹینیوسٹی آئی. پاکستان میں لیاقت علی خان کے مرنے کے بعد جو ہے وہ جو ایک شمع تھی آزادی کی، جو ایک جنون تھا، جو ایک قومیت تھی، کیونکہ جب پاکستان ابھی نہیں تھا تو یہ ایک قوم بن کے اٹھی تھی یہاں انڈیا قائد اعظم کے پیچھے لگی تھی. تخیل علامہ اقبال نے دیا، تکمیل کی قائد اعظم، اور عوام نے ان کو لبیک کہہ کے گیا. یہ بدقسمتی سے لیاقت علی خان کے مرڈر کے بعد سول بیوروکریٹس پہلے اس ملک میں آ گئے جن کا کوئی تعلق تحریک آزادی سے نہیں تھا، اور 58 میں ڈائریکٹ ملٹری بیوروکریٹس آ گئے جو فیلڈ مارشل بن گیا، خود ساختہ فیلڈ مارشل. اور پھر اس نے کہا آئی فیلڈ مارشل محمد ایوب خان ہیئر بائی پروملگیٹ دی کانسٹیٹیوشن آف دی 1962. پاکستان کو فرد واحد جو ہے وہ آئین دے رہا ہے. پھر لوگوں سے آزادی چھین لی گئی، حق کے رائے دہی چھین لیا گیا، اور ایک بی ڈی سسٹم بنایا گیا. بی ڈی سسٹم میں 80,000 40,000 ادھر کے 80,000 بیسک ڈیموکریٹس کو حق ووٹ کا صرف ہوتا تھا. اور فاطمہ جناح کو ہم نے سیکیورٹی رسک کہنا شروع کر دیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے. ان کا نام لینا اس طرح آج جو جس طرح آپ عمران خان کا نام لے سکتے ہیں، بانی پی ٹی آئی لکھیں، تو اسی طرح یہ فاطمہ جناح سے شروع ہوا. فاطمہ جناح کا نام اخبار میں کسی ٹی وی، اس وقت ٹی وی تو ایک ہی پی ٹی وی شاید ہوتا تھا، نام لینا جو ہے وہ بالکل جرم ہوتا تھا. تو ہم نے یہ کر کے ایبڈو لگا دیا سہر وردی جیسے بندے پر، جو بنگال کا چیف منسٹر رہا تھا، جو پرائم منسٹر آف پاکستان رہا بنگال سے ہوتے ہوئے. ہم نے اس پر ایبڈو لگا دیا، اور باقی جو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے جو بھی سیاستدان جو آزادی کی تحریک میں قائد اعظم کے ہمراہی تھے ان پر بین لگ گیا کہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. ایبڈو قانون لگا دیا، اور سول اور ملٹری بیوروکریٹس نے ٹیک اوور کر لیا. وہاں سے آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے شروع کر دیا پاکستان کو مفتوح کر لیا، اور خاکی ہیٹ کی بجائے خاکی وردی نے اس ملک پر قبضہ کر لیا. اور پھر چل آج تک ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. پہلے 22 خاندانوں میں ہم نے جو ہے وہ ساری دولت دے دی. حالانکہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک فلاحی ریاست چاہتا تھا. ان کی اگر آپ سر یہ جملہ میں پوچھنا، فلاحی سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے یا فلاحی اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے؟ دیکھیں میں پھر آپ مجھے ٹرولنگ بھی کروائیں گے اور میری فتوے بھی دیں گے. قائد اعظم بالکل تھیوکریٹک اسٹیٹ کے قائل نہیں تھے.
جی یہ بڑا واضح جو ہمارا جو ہم نے اس کو ڈسٹارٹ کر دیا. جی جی اب آپ بدقسمتی سے سوشلزم کو آپ گالی سمجھتے ہیں یا کمیونزم کے ساتھ ملا دیتے ہیں. اسلام میں ہے ہی آپ کا معاشی جو نظام ہے وہ سوشلزم ہے کہ اگر آپ کے پاس سرپلس ہے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہمسایہ آپ کا بھوکا ہو. دجلے کے کنارے پر اگر ایک وہ بھی مرتا ہے کتا تو وہ بھی جواب دہ ہے آپ کا. حاکم وقت جو ہے خلیفہ وقت جو ہے وہ جواب دہ ہے. سو آپ کے یہ جو عید کے کانسیپٹ ہیں, قربانی کا کانسیپٹ ہے, خدا را یہ نمود و نمائش کے لیے نہیں ہے جو آج کل ہے. 20 لاکھ کا میں نے جی یہ بیل لے لیا, یہ جی دیکھیں بکرا ہے, یہ اس کی قیمت جو ہے 10 لاکھ روپے ہے فلانا. یہ تو نمود و نمائش ہو رہی ہے. او بھائی اسلام کا تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اسلام کا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نادار لوگوں کو, غریب لوگوں کو, معذور لوگوں کو ان کی خدمت کریں, ان میں بانٹیں. دس از سوشلزم بیسکلی. کہ کوئی جو ہے عمارت اور غربت کی عمارت کی اتنی تفاوت نہ ہو کہ اگلے کا دل جلے. آپ شادیوں پہ جو کرتے ہو ایک ایک مہینہ جو ہے چل رہی ہوتی ہیں, مجھے بتائیں کہ اس غریب آدمی کا جو وہاں کھڑا ہو کے جھاڑو دے رہا ہے اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی, اس کے جو بچے ہیں, اس کی جو بیوی ہے, اس کے جو بیٹی ہے, اس کا جو بیٹا ہے, کیا وہ جو ہے اس سے ان کا دل اور خون کھولتا نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو کتے ان کے جو ہے بہتر کھانا کھا رہے ہیں جو ہم کو ملتا نہیں ہے. تو یہ مقصد یہ ہے کہ آپ بانٹیں. اسلام میں یہ اس لیے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا تصور تھا جس کے پیچھے لبیک کہی, مسلمان نے اپنے گروی رکھا ہوا تھا ہندو بنیے کے پاس, اور ہندو بنیا جس طریقے سے آپ کی جائیدادیں, آپ کے گھر, آپ کے مکانات, آپ کے اس کے جو ہے وہ ضبط کر لیتا تھا. تو قائد اعظم نے اکنامک ایمانسیپیشن کا تصور میں جو ہے غریب آدمی کو جو ہے, اور پھر بھٹو نے جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ مارا تھا, بھٹو کو تو آپ نہیں کہتے کہ جی وہ اس نے یہ کیوں سوشلزم کا نعرہ مارا, اور وہ اس وقت ہمارا یہ ایک حصہ تھا. سوشلزم ہماری معیشت ہے, اسلام ہمارا دین. تو قائد عوام جسے آپ محترم شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو, اس نے کہا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور روٹی کپڑا مکان یہ معیشت کا بیسک کانسیپٹ تھا. اور اس میں یہ تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ بھوکا نہ رہے پاکستان میں, کوئی شخص نادار نہ رہے. تو ہر ایک کو ضروریات جو ہے زندگی میسر کرنا یہ ریاست کا کام ہوتا ہے. اور یہی کانسیپٹ جو ہے بیسکلی قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا. یہ تھریڈ جو ہے اس نے لیا تھا, اور اب اس کا تھریڈ کو اب آگے عمران خان لے کے جا رہا ہے. تو یہ تو پھر وہی ہم نے جو ہے ایوب خان کا ایرا واپس کر دیا, زیادہ شدت کے ساتھ, زیادہ طاقت کے ساتھ. سو دس از ویئر دا ڈفرنس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. انڈیا میں جمہوریت مضبوط ہوئی, آئین کی بالادستی ہوئی, کیونکہ ان کا آزادی کے جو پروانے تھے, آزادی کے جذبے والے جو وہ جنون لے کر آئے تھے, وہ قائم اور دائم 50 سال تک تقریباً رہے. اور اب ان کا ماشاءاللہ نیشنلزم ہے. ہم گالیاں دیں مودی کو جو مرضی کہیں, وہ ایک اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہندوستان کے لیے وہ, اور کبھی جرت نہیں ہوئی ہے وہاں اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ شب خون مار کر جو ہے سویلین جو ہے پرائم منسٹر کو یا شہید کر دیں یا قتل کر دیں یا جیلوں میں بند کر دیں. یہاں تو 50 سے ہی شروع ہو گیا. لیاقت علی کے مرڈر کے بعد چل ابھی تک چلا آ رہا ہے, اور یہاں ہم نے جو ہے جمہوریت ختم کر دی, اور ہم نے یہ ملوک العنانی جو ہے لا کر دے دیا ہے. ہم نے خاکی ہیٹ کی جگہ پہ خاکی وردی کو دے دیا ہے. اٹ از اندر وے آف امپیریلسٹک کلونیل جو ہے سسٹم مسلط ہوا ہے. فکری انتشار ہم نے پیدا کر کے ڈویسو ہوتی ہیں ہمیشہ. آپ دیکھیں جتنی غاصب قوتیں ہوتی ہیں وہ ڈویسو ہوتی ہیں, ڈیوائڈ اینڈ رول کرتی ہیں, طبقاتی کشمکش پیدا کرتی ہیں, وہ جو ہے مذہبی کشمکش پیدا کرتی ہیں, ہیروئن کلچر کا وہ رائج کی جاتی ہے, اور آپ کا کلاشنکوف کلچر آ جاتا ہے, آپ کی فکری انتشار آ جاتا ہے. جو اس وقت ضیاء الحق نے کیا تھا وہ آج تناور درخت بن کے آپ کو بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے. اب آپ قوم نہیں ہے, اب کوئی سندھی ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی بلوچی ہے, کوئی سرائکی ہے, کوئی پشتون ہے, پاکستانی کوئی نہیں ہے. معاف کرنا, جب قومیت کا جو ہے نا نہیں تھا پاکستان تو اس وقت قوم تھی.
اب پاکستان ہے تو قوم نہیں ہے. سو وی آر بنچ آف وہ جو ٹرائبل سسٹم ہوتا ہے جس میں بلوچی ہے, پشتون ہے, پنجابی ہے, سندھی ہے. تو یہ ہمارا بدقسمتی ہے. اگر اس نے کوشش کی, ذوالفقار علی بھٹو نے ہم نے مار دیا. اگر رانی شہید بے نظیر بھٹو نے کوشش کی کہ قوم متحد ہو جائے, پیپلز پالیٹکس, ہم نے اس کو شہید کر دیا. اگر عمران خان نے اب آ کے کوشش کی ہے کہ پاکستان سارا جو ہے متحد ہو کر, یونائٹ ہو کر پاکستان کی عظمت اور ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے, تو ہم نے اس کو بند کر کے جیل میں ڈال دیا ہے. This is the difference. جی سر, آپ نے اب خان صاحب کی بات کی کہ خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں ریکاؤنسلیشن کا جو مرحلہ ہے وہ کیا شروع ہو چکا ہے, اور کیا وہ جو دروازہ ہے جس کا کہا جاتا ہے, یا کچھ لوگ کہتے ہیں گیٹ نمبر 4, ادھر سے دوبارہ سے کوئی پیچ اپ ہونے کی امید ہے, دروازے کھلے ہیں یا دروازے مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں؟ وہ کسی نے ایوب خان کے دور میں کہا تھا اس وقت, انہوں نے کہا جی, اس نے کہا جو ہے صلح برابری والوں کے ساتھ کی جاتی ہے, اپنے ملازموں کے ساتھ نہیں کی جاتی. آدمی ملازم ہے عوام کی, کیوں آپ بھولتے ہیں؟ لیکن سر اٹ از ناٹ دا اسٹیٹ بابا. اپنے تو اس کو ہوا بنا کے, آپ کا ایمان ہمارے کمزور ہو گئے ہیں. ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بجائے ہم نے تو خدا بنا لیا ہے ان کو, اقتدار والوں کو. بھائی یہ آدمی جو ہے آپ کے میرے ٹیکس, غریب آدمی کے ٹیکسز کے پیسوں سے تنخواہیں ان کو ملتی ہیں. اب آپ جو ہے کہیں کہ وہ عرب اینڈ کیمل ہوتا تھا کہ آپ نے اس کو اندر رکھا تو اس نے آپ ہی کو نکال کر اور قبضہ کر لیا, آپ کے ٹینٹ پر قبضہ کر لیا. یہ تو یہی بات ہے, 25 کروڑ عوام کو اٹھا کے کیڑا مکوڑا بنا کے پھینک دیا ہے, جس طرح ضیاء الحق, جس طرح یحییٰ خان نے کہا تھا. یو نو وائی بنگال کیوں ہم سے علیحدہ ہوا؟ آپ کو پتہ ہے 160 سیٹیں جیتی تھیں جی مجیب الرحمان نے. ہم نے کہا کہ اگر فرینکو رہ سکتا ہے 35 سال تک سربراہ رہ سکتا ہے, تو یحییٰ نے کہا میں کیوں نہیں رہ سکتا. اس نے کہا میں نہیں دیتا اس کو اقتدار, اور اس نے کہا یہ بنگالی یہ کیڑے مکوڑے ہیں, یہ جو ہیں غدار ہیں, وی ول تھرو دیم ان دا بے آف بنگال, ہم ان کو غرق کر دیں گے سمندر میں. وی وانٹ دا سوائل آف بنگال مائنس دا بنگالیز. تو کیا آپ نے لے لیا ایک سیٹ جیتنے والے کو, نور الامین کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا. 160 سیٹیں جیتنے والا عوامی لیگ کے مجیب الرحمان کو آپ نے اندر کر کے اس کی پارٹی کو توڑا. 50% جو ہے نامینیٹ کر دیے جماعت اسلامی کے لوگ. اب اس جماعت اسلامی کی میں بات نہیں کر رہا, اس وقت 50% نامینیٹ کر دیا, اور پھر اس کے بعد اس کو اندر کر دیا. یہی ایگزیکٹلی ریپلیکا ہم ریپیٹ کر رہے ہیں 1971 کا. کاش قومیں جب مٹ جاتی ہیں, جب وہ اپنی ماضی سے سبق نہیں سیکھتی ہیں. ہم نے اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کو برداشت کیا تھا کہ انہوں نے ملک توڑ دیا, اور ہم اب بھی برداشت کر رہے ہیں. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے, کیوں نہیں لوگ پوچھتے. آپ ہم سے پوچھ رہے ہو جی بات چیت, گیٹ نمبر 4 پر آپ کیوں نہیں جاتے؟ کیا وہاں جا کے پورنش بجا لائیں, آقا حکم کیجئے گا, جناب کا کیا حکم ہے؟ وہ غلامی آپ چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہاں جا کے سربت سجود ہو, اور وہ ان کو جو ہے خدا مان کر ان سے بھیک مانگے, اور ان کا تو یہ دس از واٹ دے وانٹ کہ آپ سب سروینٹ. اور یہی کرتے 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 آج ہم نے اس نہج پر پہنچے ہیں. کیا ہوا آپ کو دیکھیں, ان کو جو -1 کرنے والے تھے, جو جنہوں نے سٹینڈ لیا, ان کو شہید کر دیا گیا. محترم نواز شریف صاحب وہ پاؤں پڑ جاتے ہیں, وہ تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں کیونکہ وہ پاؤں پڑ جاتے ہیں. اب آپ اگر پاؤں پڑیں, میں اٹارنی جنرل پاکستان تھا تو اس وقت ان کے سارے, میرے پاس وہ کاغذ تھے اس وقت آئے تھے, انہوں نے ہر کاغذ پہ انگوٹھے سارے ٹبر نے لگائے, اور یہ سرور محل میں معافیا مانگ کے چلے گئے تھے 10 سال کی سیاست چھوڑ کر. اور ماشاءاللہ سب آج جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار صاحب, وہ اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے جوڈیشل کنفیشن تھا, میرے پاس تھا, جو اس نے بتایا سارا, اقبال جرم کیا پولیس کے آگے نہیں, جوڈیشل کنفیشن جس کی بڑی سینکٹری ہوتی ہے,
اس نے بتایا کہ کس طرح ہم منی لانڈرنگ کرتے ہیں. اس کو میں نے پوچھا تو نے اتنا یہ کیسے, اس کو کیا چنا کتنے گزاریا رات میں, چترول کیا تھا, کیا کیا تھا, تشدد کیا تھا, یہ کس طرح سے بیان. ایک آدمی کہتا ہے قسم خدا کی, کوسا صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر تھا ایف آئی, کہتا ہے اب میں عدالت میں تو نہیں کھڑا, آپ کو میں سچی ایمان سے بتاتا ہوں, ہم نے کچھ اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا. ہم نے صرف یہ کہا کہ تیرا ابا نواز شریف, تیرا ابا ٹبر سارے نو لے کے تے معافیا مانگ کے سرور محل چلا گیا, تینوں چھڈ گیا تھے. ساڈے کو سارا ثبوت ہے وے, ہن تیری مرضی ہے تو دسنا چاہنا ہے یا اسی جڑا ہے وہ شواہد ثبوت جڑا ہے وہ کریے. انہیں کہا میں جتنے مرضی لے چلو میں جڑا دیاں گا. کہتے اتنی بات ہوئی ہے جب وہاں لے کر گئے ہیں تو اس نے جوڈیشل میجسٹریٹ کے آگے وہ چیزیں بھی بتائی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں تھا. قاضی فیملی تھی ایک لندن میں, اس کے نام پر یہ جعلی اکاؤنٹس بیچتے تھے. 6 جعلی انہوں نے آف شور کمپنیز بنائی, وہ جو ہے اس کے ذریعے روٹیٹ کرتے تھے. پھر یہ کس طرح حدیبیہ پیپر مل بنائی گئی, کس پیسے سے بنائی گئی, پھر یہ لیئرنگ کر کے اس کو جو ہے بلیک منی کو وائٹ کس طرح کرتے تھے, اور پھر یہ ہائیڈ پارک کا کیسے کس پیسے سے خریدا گیا. یہ ساری دولت کی لوٹ مار جو ہوئی ہے وہ سارا موجود تھا. اور ماشاءاللہ آج ایک وزیر اعظم ہے اور دوسرا ڈپٹی وزیر اعظم ہے. تو یہ تو اللہ کی شان ہے, یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے. آپ معافی مانگ لیں ان سے تو آپ پوتر ہو گئے. یہ باجوے نے یہی کیا تھا نا. باجوہ جب عمران خان کے وہ اس کو اپنی ایکسٹینشن چاہیے تھی تو لندن میں ایک مفرور شخص جس کے خلاف عدالتی وارنٹس نکلے ہوئے ہیں, جس نے فراڈ کر کے, اس کے بھائی صاحب جو وزیر اعظم ہے اس وقت, اس نے 50 روپے کے اسٹیمپ پر لکھ کر دیا کہ یہ 1 مہینہ 30 دنوں کے اندر واپس آئے گا. میرا بھائی علاج کے لیے جا رہا ہے, اس کے پلیٹلٹ بہت زیادہ گر گئے ہیں, اس کی جان کو خطرہ ہے یہ ہوا. اور ہم نے دیکھا کہ جب وہ جہاز پر وہاں پہنچتا ہے تو وہاں میکڈونلڈ میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں سارے, وہاں سے اس کی عدالتی سزا یافتہ تھا اور اس کا گیا. تو اب اس کے پاس باجوہ صاحب جاتے ہیں وہاں لندن میں, ایکسٹینشن کے لیے ووٹس کی ضرورت تھی. اچھا, باجوہ صاحب وہاں جا کر نواز شریف صاحب سے ملاقات کر. جی جناب والا, یہ آج تک اسی پر عمل ہو رہا ہے. باجوہ صاحب نے جا کے وہاں, جو خان صاحب کہتے ہیں لندن پلان, یہ وہی لندن پلان ہے. اور یہ کیا ہوا تھا, میں تو اس وقت پیپلز پارٹی میں تھا. جی, یہ جب ایکسٹینشن کا بل, یہ خان صاحب دیکھیں, خان صاحب سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, یہ بات نہیں ہے. جس طرح بھٹو نے ضیاء الحق کو بنا کے اپنی ہی گردن کا پھندا اپنے لیے تیار کیا تھا, خان صاحب نے اس کی ایکسٹینشن کا بل خان صاحب نے دیا تھا. بالکل. اور ہمارے پاس اس وقت ہم نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا, جس کا میں ممبر رہا ہوں, میں سیکرٹری جنرل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہوں. تو ہمارے پاس جب یہ ایشو آیا تو ہم نے کہا کہ ایکسٹینشن کسی صورت میں فوجی عامر کی یا فوجی جو ہے چیف کی میعاد میں اضافہ کا کوئی تصور نہیں ہے, اس سے مایوسی پھیلتی ہے. ایک آدمی سے ادارہ نہیں چلا کرتے ہیں. ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت زیادہ جو ٹیلنٹ موجود ہے, ہمارے لائق فائق قابل جنرلز بھی موجود ہیں. اس لیے ایکسٹینشن اس میں فوج میں یا کسی سروس میں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے مایوسی پھیلتی ہے, کوئی ترقی بہتری نہیں ہوتی ہے. لیکن پھر بھی سن لو نا, ہم نے یہ طے کر دیا. خان صاحب نے ہمارے پاس وفد کی شکل میں خٹک صاحب, جو اس وقت نمبر 2 تھے خان صاحب کے, خٹک صاحب کی سربراہی میں ایک ریفرنس اپنا وفد بھیجا گیا کہ جناب دیکھیں یہ دہشت گرد یہاں تک سوات تک آ گئے ہیں, یہاں اسلام آباد کی دہلیز تک آ گئے ہیں, ہمیں تسلسل چاہیے, کنٹینیوٹی چاہیے. تو اس لیے باجوہ صاحب تجربہ کار ہیں, ان کا تصور, ان کا ہونا جو ہے ہمارے ملک فلانا فلانا یہ وہ, انہوں نے بڑا قائل کرنے کی کوشش کی. ہم نے کہا جی سوری, یہ ہم نے تو ترامیم دے دی ہیں, اور یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جس میں ہم 54 لوگ تھے پاکستان سارے سے, جتنی ہمارے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بھی تھے اس میں. تو ہم نے کہا کہ نہیں جی سوری, یہ تو بلاول بھی نہیں کر سکتا اور یہ زرداری صاحب بھی نہیں کر سکتے, یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس میں ترمیم یہ
سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا یونانیمس فیصلہ. جی وہ اس طرح جاتے ہیں گیٹ پر جا کر کہتے ہیں اچھا تو یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے, تو پھر ہم ان کو بتا دیں گے, پھر وہی خود آپ سے بات کر لیں گے. اور پھر انہوں نے بات کی سر, وہ چلے گئے. صبح جناب میں بھی موجود تھا, نوید قمر صاحب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں عظیم تر قومی مفاد میں ہم اپنی ترامیم واپس لیتے ہیں, ہم اس بل کی سپورٹ کریں گے, تائید کریں گے. اور اس بل کو جو ان کی ایکسٹینشن کے متعلق ہے بھائی, ہائیسٹ ووٹس آج تک ریکارڈ ہے, ہائیسٹ ووٹس ملے. تو یہ اس طرح سے جو ہے باجوہ صاحب نے جو وہاں ڈیل کی تھی, نواز شریف پٹ ہز فٹ ڈاؤن, اس نے کہا جا کے اس کو نکالو, عمران کو جیل میں ڈالو, مجھے واپس لے کے جاؤ, مجھے جو جیل میں ڈالا گیا تھا مجھے واپس بحال کرو. جی اور اس طرح سے دس از لنڈن ڈیل. آج اسی تب پر عمل داری ہو رہی ہے. واپس آتے ہوئے میں نے جب خان صاحب سے پوچھا, میں نے کہا خان تو انہیں بڑا زبردست کیا تھا جو لوگوں کو اپیل کی بات کہ میں پاکستان کا پائی لوٹی ہوئی دولت جو ہے واپس لے کے آؤں گا, اور میں ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کا جو ہے مواخذہ کروں گا. تو میں نے کہا کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں میں تو کر رہا تھا, لیکن باجوہ جب لندن پلان سے واپس آیا اس نے سارا سلو ڈاؤن کر دیا. چیئرمین نیب بھی اس کا تھا, چیف الیکشن کمشنر بھی اسی کا تھا, اس نے سارا جو ہے وہ رول بیک کرنا شروع کر دیا. تو سر اس وقت خان صاحب نے بتایا نہیں کچھ, اس وقت خان صاحب نے کیا اقدامات ایسے کیے؟ کیونکہ خان صاحب کو اگر دیکھا جائے آپ کی بات کے مطابق خان صاحب کو تو قبل از وقت پتہ چل گیا تھا ان کے خلاف سازش ہونے والی ہے, تو اس کو پہلے کنٹرول کیوں نہیں کر لیا گیا؟ دیکھیں پتہ اس کے بعد ہی چلا ہے, اور اسی لیے جب خان صاحب کے جو پر الزام لگتا ہے, میں اس وقت خان صاحب کے ساتھ نہیں تھا, لیکن جو الزام لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جنرل حمید کو یہ شاید آرمی چیف بنانا چاہتے تھے, باجوہ سے ڈفرینسز ہوئے, اور عاصم منیر کو جو ڈی جی آئی ایس آئی تھا اس کو ہٹانے میں عمران خان صاحب کی جو ہے حکم شامل تھا, اور باجوہ نے بادل ناخواستہ اسے ہٹایا. آج اسی کا تو سزا بھگت رہا ہے عمران خان صاحب کہ وہ پرسنل ہو گیا, جس طرح ضیاء الحق کا پرسنل تھا. یہ عاصم منیر بھی ذاتیات پر اترا ہوا ہے اس وقت, حالانکہ وہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہوتا ہے انڈیا میں اس طرح بات بھی کرے نا, اگر آرمی چیف اگر سیاست پہ بات کرے تو پرائم منسٹر اڑا کے پرے مارتا ہے, اور کسی کو کبھی جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ اس بات کو چیلنج کرے. وہ کہتے ہیں تمہارا سیاست میں دخل عمل کیا ہے تمہارا, یہ سویلین رائٹ ہے. آج ہر چوتھے دن جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے بھاشن دیتا ہے 2 گھنٹے کے. میں حیران ہوتا ہوں کہ بھائی یہ حکومت یہ چلا رہے ہیں, یا یہ اس بیچارے یتیم فارم 47 کے پرائم منسٹر کے پلے میں بھی کچھ ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی پہلے نام وہ جو ہے وہ لیتا ہے دیٹ گریٹ فیلڈ مارشل, اور اس کے بعد چھوٹا سا نام لیتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان. تو وہ آگے ہوتا ہے, اور یہ اس کے پیچھے بستہ اٹھا کے چلتا ہے. اچھا سر, اس وقت ہم نے بہت ساری سیاست پہ بات کر لی جو پاکستان اور عمران خان صاحب کے حوالے سے تھی. سر میں اب کچھ انٹرنیشنل چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. سر کیا امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں پاکستان کس سائڈ پر کھڑا ہے؟ اور حکومت اگر کہہ رہی ہے کہ ہم اس وقت بہترین سفارتکاری کر رہے ہیں اور سفارتکاری کے عروج پر ہیں ہم, تو آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے سر؟ بہترین غلامی کر رہے ہیں ہم امریکہ کی. امریکہ کی؟ یس, بہترین غلامی کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں فری لنچ اور فری ڈنر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے. وہ اپنا جو ہے, اب ضرورت تھی آپ کو, پاکستان کی ضرورت تھی, جب پاکستان کی جب ضرورت ہوتی ہے, اور اتفاق ہے کہ جب آرمی چیف یہاں ڈکٹیٹر ہوتے ہیں تو وہ ان کو پریفر کرتے ہیں جمہوریت کی بجائے. اپنے ملک میں تو وہ بات کرتے ہیں, لیکن یہاں ہمیشہ انہوں نے کمفرٹیبل فیل کیا ہے. ایوب خان کے ساتھ بہت کمفرٹیبل تھے. اس کے بعد جو ہے ضیاء الحق کو دیکھیں آپ, وہ جو ہے انہوں نے استعمال کیا یہ طالبان, یہ افغان وار ہماری جنگ تھی, یہ ہمارا جنگ تھی افغانستان میں 70 کی دہائی 80, یہ 10 سال ہم نے طالبان پیدا کیے. یہ کیا ہماری جنگ تھی؟ یہ تو امریکہ کی جنگ تھی. ہم نے رشیا کو جو ہے گھٹنے ٹکوانا تھا, روس نے حملہ کر دیا افغانستان پہ, جو ہے وہ آنا چاہتا تھا, ڈیپ سیز میں آنا چاہتا تھا.
امریکا کو یہ قبول نہیں تھا. امریکہ نے کہا اس کو جو ہے ڈس انٹیگریٹ کریں. وہ USSR جو دو سپر پاورز تھیں, اس نے اس کو افغانستان میں پاکستان کے ذریعے, ضیاء الحق کے ذریعے طالبان بنوائی, تورا بورا بنوایا, اسامہ بن لادن بنوایا, یہ سارا کچھ جو ہے جہادی بنوائے. اور پھر ہمارے جنرلز کو کھلی چھوٹ تھی, پاپی جنرلز مشہور تھے. یہاں کلاشنکوف کلچر اس نے انٹروڈیوس کیا, یہاں ہیروئن کلچر اس نے انٹروڈیوس کیا, یہاں ایتھنک ڈیوائڈ اس نے انٹروڈیوس کی, MQM اس نے بنایا ضیاء الحق نے, اور یہاں جو کچھ قباحتیں آئیں اور فکری انتشار بنایا. اور پھر آج وہ پورا آب و تاب کے ساتھ ہماری اس کو کھا رہا ہے, کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے ہماری ریاست کو. یہ اس نے کیا. اس کے بعد مشرف کے دیکھیں 9/11 ہو گیا. 9/11 مشرف کو پھر امریکہ کو ضرورت تھی مشرف کی. یہاں اس نے آ کر اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد سے, یار ایبٹ آباد از اے گیرزن سٹی. یہ ماننے کی بات ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اسامہ بن لادن یہاں بیٹھا ہوا ہے یا چھپا ہوا ہے یا رہ رہا ہے. کین یو بیٹ اٹ؟ کوئی کس کو پاگل سمجھتے ہیں؟ یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کس کو پاگل سمجھتے ہیں. لیکن امریکہ چونکہ ساتھ تھا, وہ امریکن آتے ہیں یہاں, جہاز ان کے آتے ہیں, وہ آ کے یہاں سے اٹھاتے ہیں, اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور سمندر غرق کر دیتے ہیں, وہ تو مار دیتے ہیں. ضیاء الحق کو بھی اسی طرح جب انہوں نے افادیت اس نے کھو دی یا وہ زیادہ وہ متقاضی ہو گیا تو اس کو بلو اپ کر دیا. آموں کی ٹوکری, یار آموں کی ٹوکری کبھی C-130 میں آرمی چیف اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے جہاز میں اس طرح آموں کی پیٹی رکھی جا سکتی ہے؟ یہ پھر پاگل بنانے والی بات ہے. ہم اتنے بھولے ہیں کہ ہم پھر بھی مان لیتے ہیں کہ چلیں جو کچھ. تو یہ جو ہے امریکہ کا کھلواڑ ہے. آج بھی پاکستان کو ضرورت تھی امریکہ کو ایران پر حملہ کرنا تھا. یہ یہودی لابی, گریٹر جو ہے یہ اسرائیل کا کانسیپٹ جو ہے, یہ گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ پہ عمل کیا جا رہا ہے. 56 ہمارے 57 ملک ہیں اسلامی سوائے ایران کے, 56 کے 56 ملک جو ہے وہ امریکہ کی جھولی میں ہیں, انکلوڈنگ پاکستان. آپ نے بات کی ایک دفعہ رانی شہید بے نظیر بھٹو, اسی طرح نوابزادہ نصر اللہ خان تھے, تو بی بی کو راؤ سکندر ہوتے تھے اس وقت پنجاب کے صدر, تو راؤ سکندر نے کہا بی بی وہ نوابزادہ صاحب بڑے برہم تھے کہ آپ جو ہے وہ چوڑیاں پھینک کر آئی تھیں. جب یہ وہ دور ہے جب نواز شریف ابھی بلاسٹ نہیں کر رہا تھا اور انڈیا نے بلاسٹ کیے تھے, ایٹامک جو بلاسٹ تھے, تو پریشر تھا اور بی بی وہاں چوڑیاں پھینک کر آئی تھی لڑکانے کہ نواز شریف یہ چوڑیاں پہن لو, تم کیوں نہیں یہ ایٹم بم ہوتے ہوئے تم کیوں نہیں بلاسٹ کر رہے, یہ میرے باپ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ پاکستان کو ایک دیا ہوا تحفہ ہے, آپ اس کو کیوں نہیں کرتے. تو بی بی چوڑیاں پھینک کر آئی. بی بی دین پرابیبلی آئی ڈونٹ نو واٹ ہیڈ اے سیکنڈ تھاٹ, تو نوابزادہ نصر اللہ نے اگلے دن میٹنگ رکھی ہوئی تھی MRD کی, تو بی بی وہ اس نے جو ہے پیغام بھیجا نوابزادہ نصر اللہ نے سکندر کے ذریعے, راؤ سکندر کے ذریعے, کہ بی بی کل وہ کرنا ہے تو آپ نے ذرا یہ بیک ٹریک, وہ کہہ رہے تھے کہ بی بی شاید کوئی اس میں تساہل کر رہی ہے تو یہ مہربانی کریں آپ. تو بی بی نے اسے جھٹک دیا. اعتزاز احسن مجھے باہر لے گیا, کہتا ہے یار بی بی کو ذرا سمجھاؤ. اچھا بی بی کا یہ تھا کہ اگر دیکھیں قائد کوئی بھی ہو, ہمارے ساتھ جتنا ان کا مطلب فرینکنس تھی یا جتنا بھی ہم مقدمے کر رہے تھے, ہم ان کے وکیل تھے سارے, لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ آرٹیکولیٹ اباؤٹ دیٹ. جب سارے چلے گئے تو بی بی کے ساتھ علیحدگی میں نے کہا بی بی وہ بات تو ٹھیک کر رہا تھا نواز. تو بی بی کہتی ہے کھوسا صاحب یہ کیا سمجھتے ہیں, نوابزادہ نصر اللہ کو خان تو ہمیشہ اپوزیشن کی سیاست کرتا ہے, مگر اس کو پتہ بھی ہے, ادراک بھی ہے, اس ملک میں حکومتیں عوام نہ بدلتی ہے نہ بناتی ہے, یہاں امریکہ بناتا ہے. امریکہ کا پورا کنٹرول ہے یہاں فوج پر, اور سارا یہ فوجی ادھر ہی سے سارے یہ لیتے ہیں.
اور یہی ہوگا کہ ہم جب کہیں گے کہ جناب اس کو جو ہے بلاک کرنا چاہیے، تو ہم نواز شریف جا کے کہے گا کہ دیکھیں دیز آر بنچ آف فنڈامنٹلسٹ، یہ بنچ آف فنڈوز ہیں، یہ اپوزیشن جو ہے بے نظیر بھٹو، اور یہ اس وقت طاہر القادری بھی تھا، اس وقت جو ہے یہ سارے رانی شہید، بے نظیر بھٹو، اپنا یہ ہمارے وہ جو تھے نوابزادہ نصر اللہ صاحب، یہ ہمیشہ بڑے، تو یہ بڑے جید قسم کے لوگ تھے سارے. تو اس نے کہا یہ ان کو کیا پتا ہو کہ یہاں اس ملک کے اور ان خطوں میں یہ امریکہ کرتا ہے، حکومت بناتا ہے. یہ جا کے اس کو کہیں گے کہ نواز شریف جو ہے دیکھیں جی وہ تو نہیں چاہتا، یہ اس کو پریش کر رہے ہیں، تو نواز شریف کو 10 سال کے لیے اور ہمارے سر پہ مسلط کر دے گا امریکہ، ہم تو 10 سال پیچھے چلے جائیں گے، اس کو کیا پتا. تو میں نے بیوی کو کہا، میں نے کہا بیوی نیورتھلیس وہ آپ بڑی سیاست، اونچی سیاست کی باتیں کر رہی ہیں، لیکن ایک بات تو یقینی ہے کہ پاکستان کے عوام اس وقت جو ہے 100%، 110% وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں، اس کا انڈیا کا جواب دیں. وہ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ آپ جو ہے اس پر جو کوئی کسی قسم کا بھی ہو. وہ میں نے کہا آپ بیلنس جس طرح بھی رکھتی ہیں یہ آپ نے سوچنا ہے. لیکن ایک بات ہے، کریڈٹ آپ کو ملے گا. ذوالفقار علی بھٹو شہید کا یہ تحفہ ہے، یہ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ نواز شریف کا بنایا ہوا ہے. بنا ہوا ہے تو یہ تو ایک بٹن لگا دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو کریڈٹ ملے گا، آپ کے باپ کو کریڈٹ ملے گا، اور یہ سارا جو ہے سیسا پلائی دیوار، اور آپ چوڑیاں پھینک کر آئی ہو، آپ کو کہیں گے کہ ساڑی دلیر لیڈر شیرنی ہے، پیڑ ہے نواز شریف جڑا ہے، یہ کاغذی شیر ہے وغیرہ وغیرہ. تو بی کو میں نے کنونس کیا، تو پھر اگلے دن وہ قرارداد ہوئی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں امریکہ کا بہت زیادہ دخل ہے، اور ماشاءاللہ ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ تو ہماری ہی نہیں، یہ آپ ساری آپ 56 ملک دیکھ لیں سوائے ایران کے، آپ دیکھ لیں ان کے ہاں بیسز بنی ہوئی ہیں، امریکن بیسز ہیں، سعودی عرب میں بیسز ہیں، آپ کے یو اے ای میں بیسز ہیں، قطر میں بیسز ہیں، کویت میں بیسز ہیں، آپ کے ساری جگہ ہیں. ایران بیچارہ کیا کرتا؟ ایران نے جو ساری بمبارڈمنٹ کی اسی لیے کی ان جگہوں پر. سو یہ کہنا کہ جی پاکستان نے کوئی کیا ہے، پاکستان نے انہی کے کہنے پر کیا ہے. ایسی ہے جی. امریکہ کسی اور کو کریڈٹ نہیں اس لیے دے سکتا تھا کیونکہ اس سے زیادہ غلام اور تابع دار مل نہیں سکتے تھے. جو اس نے اس کو کہا کہ تجھے نوبیل پیس پرائز دیا جائے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر تقریر میں اپنی کہتا ہے کہ جی دیکھیں اس نے تو کہا 25 لاکھ بندہ میں نے جو ہے مرنے سے بچا دیا، اور ہم نے تو 5 جہاز کہا تھا، 6 کہا تھا، وہ 11 پہ پہنچا گیا، اس نے پہنچا دیا ہے. اور وہ ہر تقریر میں جو ہے فیلڈ مارشل کا نام اور وہ جو ہے اس کا نام لیتا ہے. لیکن نیورتھلیس ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی عظمتوں پر ہم کسی قسم کی سیاست کریں گے. جب یہ مارکت الحق میں انہوں نے کیا تھا، ہم نے یونانیمسلی قرارداد کر کے تو کریڈٹ دیا تھا. ہاں یہ میں نے ضرور کہا تھا کہ جنگ تو بھائی فضا میں ہوئی ہے، اگر کریڈٹ دینا ہے تو وہ ظہیر الدین بابر سدھو کو دو، یا ان پائلٹس کو دو جنہوں نے کیا ہے، یا عمران خان کو دو جس نے وہ چائنیز J-10C خریدے ہیں، J-10C اور وہ انسٹرومنٹ خریدے تھے. اور یہ ایکیوریسی جو ہے انہوں نے کی، گراؤنڈ پہ تو جنگ ہوئی نہیں ہے، یہ فیلڈ مارشل کہاں سے بن گیا؟ تو میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ فیلڈ مارشل کیسے بن گیا یہ. تو اس پر ٹرولنگ بھی میری جو ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں قوت برداشت تو ہے نہیں نا، ہم ڈائسنٹ تو سننے کے قائل ہی نہیں ہے، ہم ایک اختلافی رائے بھی سننے کے قائل نہیں ہے. آپ پر پیکا کی جو تلوار لٹکا دی ہے، قانون بنا دیا ہے کہ اگر تو ہمارے ہم نوا ہو کر خبر چلاؤ گے تو وہ تو مثبت خبر ہے، اور اگر سچ دکھاؤ گے عوام کو تو وہ فیک نیوز ہے، اور 3 سال سزا اور 20 لاکھ جرمانہ ہوگا. تو ہماری آواز جو ہے وہ ضمیر پہ بھی دبانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں، کبھی کسی طاقتور شخصیت نے آپ کو روکا، آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی کوئی چیز آفر کی؟ سر اس بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیں وہ میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی جب میں ابھی جوائن نہیں کیا تھا، جب میں اور اعتزاز
ہم بڑے ووکلی بول رہے تھے کہ, اور جو ہمارا اختلاف بھی ہوا وہ یہ تھا کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ڈسکشنز ہوئی. ہم نے کہا محترم پیپلز پارٹی کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کے پی ایم ایل این کے ساتھ الحاق کرے یا ان کی جو ہے وہ سپورٹ کرے, یہ بی ٹیم بنے. جی ہم نے کہا اس لیے کہ یہ شریف جو ہیں یہ ضیاء الحق کی کوک سے جنم لینے والے ہیں, یہ بھٹو کے قاتل ہیں, انہوں نے بے نظیر کی گندی تصویریں آسمان سے پھینکی تھیں. میں جب گورنر تھا تو یہی شہباز شریف جس کا میں نے ہر بل ریجیکٹ کیا تھا, یہ ویسے معذرت کے ساتھ یہ کتنے ایک وہ ماشاءاللہ ہمدردی رکھتے ہیں عوام کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ یا جمہوریت کے ساتھ, یا کتنے پڑھے لکھے ہیں یہ میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے. تو یہ موصوف جو ہے کہتے تھے وہ شخص جو ایوان صدر میں بیٹھا ہے زرداری صاحب کا, اس کے گردن میں پھندا ڈال کر اس کو چوکوں میں لٹکا کے اس کے پیٹ میں خنجر مار کے ڈالر نکالیں گے اور پتہ نہیں کیا گے, یہ کافی الفاظ بہت سارے ایسے تھے. اور پھر یہ ڈرامے کرتا تھا, یہ جا کے مینار پاکستان بیٹھ جاتا تھا اور پنکھا لے کے تو یہ ہاتھ میں جھلتا تھا کہ یہ بجلی, اور پھر یہ کہتے تھے کہ جب بجلی یا پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ان کی تجوریاں عوام یہ حکمرانوں کی تجوریاں بھرتی ہیں ان کے پیٹ. اب کیا ہو رہا ہے, اب تو روز جو ہے اس وقت تو آج کا موازنہ کر لیں اس وقت سے, اب تو کوئی نہیں کہتا. میڈیا پہ ٹوٹل کنٹرول ہے, سیم پیج والی بات ہے کہ کوئی گردن دبا کے پرے مروڑ کے پھینک دے. تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ, ہاں میرے گھر پہ فائرنگ کروائی تھی انہوں نے, اور میرے ڈرائیور کو گولی لگی تھی ادھر, اور گیٹ میں بھی گولیاں پڑی تھیں. میں نے 15 کو کیا, اعتزاز بھی آ گیا, وہ ایس ایس پی آ گیا, دوسرے آ گئے. میں نے کہا آئی جی کو کہے ادھر آئے, آئی جی ایس ایچ او ہوتا ہے. جی میں بھی گورنر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے, اور تھوڑی بہت میں قانون کی نہیں تھوڑی بہت نہیں سر, آپ اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں. چلے تھوڑی بہت مجھے اس کا بھی ادھر حق ہے. تو میں نے کہا پرچہ کر میرے سے, تو وہ انہوں نے کھول شول وہ اٹھائے, ادھر سے تصویریں بنائی, یہ کیا. سپریم کورٹ میں ہم نے اس وقت کیسز کر رہے تھے. ہم نے وہ یہ جو ملٹری ٹرائلز والا تھا, میں اعتزاز کا وکیل تھا, اعتزاز آسم کی پٹیشن تھی. ہم نے ملٹری کورٹس کی جورسڈکشن چیلنج کی ہوئی تھی کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا ہے, یہ آئین کی نفی ہے, بنیادی حقوق کی نفی ہے. یہ کوئی اگر شک ہے بھی تو وہ کالعدم ہے, آئین کے متصادم ہے. تو باہر گیا اس وقت یہ انہوں نے کروائی. تو چیف جسٹس اس وقت کے سپریم کورٹ نے, اس نے کہا بھائی, اٹارنی جنرل کو کہا بھائی خدا کا خوف کرو, یہ آپ کے اٹارنی جنرل آپ کے سے سینئر ہیں, اٹارنی جنرل رہے ہیں, اگر یہ کیس کرتے ہوئے ان کو فائرنگ کروائی جاتی ہے ان کے گھر پر ان کو خائف کرنے کے لیے. میں نے کہا جی خائف وائف, یہ پھول جھڑیاں جو ہیں نا, یہ تو ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو یہ پھول جھڑیاں تر ہم بلوچوں میں. اور پھر میں نے کہا جی یہ غالباً انہوں نے برٹش گیزیٹیئر نہیں پڑھا, جس میں برطانیہ کی تاج برطانیہ جس کی کہیں سورج طلوع نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا جی انہوں نے ہر قوم کے بارے میں ان کی خصلتیں لکھی ہیں جہاں وہ جاتے تھے, کیونکہ ان کو حکمرانی کرنے میں ایک سہولت ہوتی تھی. انہوں نے کہا جی, میں نے کہا جی اس میں لکھا ہوا ہے بلوچ کے ساتھ جو ہے پیار محبت سے تو آپ جو چاہیں کروا سکتے ہیں, لیکن جب آپ اس کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کریں گے, اس پر حملہ کریں گے یا اس کو گالی دیں گے تو وہ بہت زیادہ وہ اور زیادہ وہ ریٹیلیٹ کرے گا. تو میں نے کہا شاید انہوں نے یہ نہیں پڑھی ہے, یہ پھول جھڑیاں سے ہم ڈرنے والے نہیں. پھر انہوں نے مجھے لفٹ کی سیر کروائی. جب میں سوا گھنٹہ جو ہے انہوں نے لفٹ بند کر کے, وہ 15-16 بندے تھے اندر, ہمارے تقریباً اگر آدھا گھنٹہ اور رکھتے تو شاید ساری لاشیں باہر نکلتی. تو وہ کاٹ کے انہوں نے, وہ شور مچ گیا باہر, آپ کی میڈیا پہ شور مچ گیا سارا, وہ آگے پتہ نہیں کون سی ایجنسیز آ گئیں, کٹر لے کر آ گئے, پتہ نہیں کیا آ گئے. تو اس طرح انہوں نے کافی کچھ کیا, اور اس کے بعد کوشش تو کافی, اور اس کے بعد انہوں نے آفرز بھی دیں کہ تجھے گورنر بناتے ہیں, بیٹے کو اٹارنی جنرل بناتے ہیں. وہ ہمارا ایک دوست تھا, وفاقی وزیر ہے. میں نے کہا یار گورنر بھی میں رہا ہوں, اٹارنی جنرل بھی رہا ہوں, کوئی اور بات کرو. میں نے کہا بھاگ جاؤ, اب اگر تو میرا دوست نہ ہوتا نا تو میں تجھے اٹھا کے باہر پھینکتا گھر سے,
آج آیا ہے, دوبارہ اس قسم کی بات نہ کرنا. سو انہوں نے وہ حربے سارے استعمال ہوتے ہی رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, لیکن ہم ان چیزوں سے, وہ میں کہتا ہوں گلی ہے 24 سچ, دل ہے 24 سچ, گلی پہ نچ. دیکھیں ہم نہ تقریب کار ہیں, نہ ہم یہ جو ہے انمول پنکی کی طرح کوئی ڈرگ کا کاروبار کرتے ہیں. تو ہم تو بھائی کھلی کتاب ہے. یہ بات کرنا تو ہمارا حق ہے, اور تنقید کرنا ہمارا حق ہے. اگر ہم نے عوام کی نمائندگی نہیں کرنی ہے تو پھر ہم MNA 10 لاکھ بندوں کا میں کیوں نمائندہ ہوں؟ پھر پہلے بھی میں سینیٹر رہا ہوں, 2 دفعہ سینیٹر رہا ہوں, اور میں گورنر رہا ہوں, میں وفاقی وزیر رہا ہوں, اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں, چیئرمین پاکستان بار کونسل رہا ہوں, 3 مرتبہ میں صدر ہائی کورٹ بار رہا ہوں. اسٹوڈنٹ لائف میں یونیورسٹی لاء کالج کا صدر تھا. تو میری ٹریننگ ہی بات کرنے کی ہے, تو بات کرنے سے تو ہمیں نہیں روک سکتے, اور عوام کی آواز بننے سے بھی ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اچھا سر, ٹائم ہمارا بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے, آخری کوشچن ہے سر. اور سر آپ یہ بتائیں کہ مشرف کے خلاف جو تحریک تھی وہ کامیاب ہو گئی, اور اس وقت بھی آئین سے کھلواڑ کیا جا رہا تھا بقول, کیونکہ ہم تو اس وقت بہت بچے تھے, اور آج جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں آئے تو آج ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے, اسٹڈی کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں. اس وقت بھی آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا, تو مشرف کے خلاف ایک بہت بڑی وکلاء کمپین سٹارٹ ہو گئی, وکلاء کا بہت بڑی ایک احتجاج ہوا, اور کامیاب احتجاج ہوا. آج بھی آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. آج 27ویں 26ویں ترمیمی آگے اور 28ویں ترمیم کی تیاریاں ہو رہی ہیں ذرائع کے مطابق سر, لیکن کیا اب وہ تحریک وکلاء کی کیوں نہیں شروع ہو رہی؟ اب کیا وکلاء وہ والے وکلاء نہیں رہے, یا آج کی جو قیادت ہے وہ بک گئی ہے سر؟ اس پر کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, ایک اس کا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس تحریک کا بالکل جی محرک, بلکہ یہ دیکھیں 26 ٹانکے میرے سر یہ لگے تھے, 26 ٹانکے جی, کیونکہ میں اس وقت سینیٹر بھی تھا, اور 2007 کی بات ہے, اور میں اس وقت چیئرمین پاکستان بار کونسل ایگزیکٹو کمیٹی کا تھا, اور مال پر ہم نے جو ہے لیڈ کیا, اور اس وقت جو ہے دھڑ دھڑ انہوں نے اٹیک کر دیا پولیس والوں نے, اور بانس جو تھے ان ڈنڈے ان کے آگے, ان کے وہ لوہے کا یا وہ جو بھی پیتل ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے اس کے وہ لگے ہوئے تھے, اور ٹھا 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 سر. تو میرا خون اس طرح سے اسپرٹ آؤٹ ہوا, اور ڈاکٹر نے کہا کہ شکر ہے کہ یہ خون باہر نکلا ہے, اگر اندر ہوتا تو یہ کلاٹنگ ہو جاتی, برین ہیمریج ہو جاتا, تو آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے. باہر گئے, وہ فلیش ہوا, وہ فرنٹ پیج پہ اخباروں میں کی زینت ہوا, انٹرنیشنلی ہوا. پھر لوگوں لائرز کو اور زیادہ جو ہے اشتعال آیا, اور مشرف غلطیوں پہ غلطیاں کرتا چلا گیا, وکیلوں کو پکڑ دھکڑ, یہ وہ. اسلام آباد میں اٹیک 12 مئی, کراچی میں اس نے جو ہے وہ ہمارے وکلاء کو شہید کیا. 12 مئی کا سانحہ بڑا مشہور سارا مشہور سارا سانحہ ہے. تو اس میں پھر ساری, لیکن بنیادی طور پر اس میں کیا نہیں شامل تھا. اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں وکلاء کے ساتھ اس وقت تھی. کیانی اس میں جو ہے مشرف کے ساتھ بیچ میں غداری کر رہا تھا, کیانی نے بننا تھا. تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ اس وقت ہم جب بیٹھے تو یہ ہمارا انٹیریئر منسٹر تھا رحمان ملک جی, تو وہاں اس وقت پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نے کہا کہ یہ جو نواز شریف نے 1 مارچ کی کال دی ہے 2007 کی کہ میں نکلوں گا اور بحال کرواؤں گا اس کو چیف. اعتزاز اس وقت ادھر تھا ان کے ساتھ. تو صدر صاحب نے کہا کہ رحمان یہ نہیں ہے, اس نے کہا جی آپ فکر ہی نہ کریں. رحمان ملک, یہ کلیئر کیجیے گا صدر صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے یہاں اسلام آباد تک نہیں پہنچنا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. اس نے کہا جی آپ فکر ہی نہ کریں. اچھا, وہ واقعی اتنا بزدل ہے یہ شہباز شریف, یہ تو بھاگ گیا, غائب ہو گیا. نواز شریف بیچ میں وہ جو ہے جاتی عمرہ میں یہ چھپ گیا. نواز شریف رینجرز اور پولیس کھڑی کر دی کہ کوئی نکلے گا ہی نہیں. وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کیانی صاحب کا
حکم گیا ایک، اور رینجرز بھی ہٹ گئے، اور آئی جی کی ضرورت تھی. وہ آئی جی تو ایک کیپٹن کی مار ہے فوج کی. تو وہ پھر پرائم منسٹر یہ آ گیا اپنا یوسف رضا گیلانی، اور رات کے کوئی 12 بجے کے 11 بجے کے قریب رات کو آ گیا. اس نے کہا جی ٹرپل بریگیڈ موو کر دی ہے انہوں نے. اب ٹرپل بریگیڈ ہمیشہ اس وقت موو ہوتی ہے جب انہوں نے ٹیک اوور کرنا ہو. اچھا. تو اس نے کہا پھر تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں اب جا کے سودا پودا لیتا ہوں جیل میں. اب تو لمبی جیل ہوگی، رانی شہید بے نظیر بھٹو کا چھتر چھایا تو ہمارے اوپر ہے نہیں، اب تو لمبی جیل ہی ہوگی، تو میں ذرا سامان خریدا ہوں. اچھا، تو صدر صاحب کو اس نے کہا جی بحال کرنے کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. تو اس نے کہا اچھا پھر جو دل کرتا ہے کر. وہاں سے اعتزاز احسن کو فون کرتا ہے یوسف رضا گیلانی. اعتزاز احسن نے اس سے آرمی چیف سے بات کرتا ہے جی. یعنی سے آرمی چیف نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نوٹیفیکیشن کریں، میں ان کو واپس بھیجتا ہوں. پھر وہاں سے جو ہے ہوا کہ یہ 23 مارچ سے ٹیک اوور کرے گا، کیونکہ 23 مارچ کو ڈوگر ریٹائر ہو رہا تھا. نوٹیفیکیشن پہلے کر دیا یکم کو مارچ کو 2007 کو، لیکن ود افیکٹ فرام 23 مارچ ریسٹور کر دیا اس کو افتخار محمد چودھری کو اور ان کے ججز کو. تو اس طرح سے محترم نواز شریف صاحب جو ہے وہ گجرانوالہ سے واپس چلے جاتے ہیں. تو اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہا. اب ایک تو یہ ہے کہ اس نے اتنی گرپ ٹائٹ کی ہوئی ہے اپنا فیلڈ مارشل نے جی کہ کوئی بات بھنک بھی پڑتی ہے نا تو یہ اس کو بالکل لے آف کر دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہیں تو میرے شاگرد ہی، لیکن میں نے وہ یہ لا منسٹر بھی میرا شاگرد ہے، آپ کو پتہ ہی ہے سارا. جی. تو یہ جو ہے کچھ ٹریننگ تو ہم سے سیکھی ہے، لیکن نیگیٹو ٹریننگ میں نے نہیں دی تھی کبھی. یہ تو قسم لے لو، وہاں بھی قومی اسمبلی میں بھی وہاں کہتے ہیں میرے استاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آگے گھٹنوں پہ ہاتھ بھی رکھ، اور میں نے کہا بس کر دیں. اچھا باہر کر. یہ جو قابض ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا امپیریلسٹک، یہ ہمیشہ ڈویسو ہوتے ہیں، جی ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے ہیں. یہ اس کا مشرف کا تجربہ سامنے رکھ کے انہوں نے کیا کیا ہے، بارز کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، کیونکہ اس کو بھی بار نے جو ہے ہٹایا تھا. یہ مشرف کا پہلے دن میرا گیا نا تو گورنر کے لیے، تو اس نے کہا یہ فساد کی جڑ ہے. میرا کہنے لگا اس کو سینٹ کے لیے اس وقت لڑ رہے تھے، فساد کی جڑ ہے، اس کو سینیٹر نہیں میں نے بننے دینا. اس نے کہتا ہے یہ نہ کھوسا نہ بکتا ہے نہ یہ جھکتا ہے، اور یہ فساد کی جڑ ہے، اس کو میں نے شاید اسی لیے خان صاحب نے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی میں سونے نا میرے اس نے مجھے بی بی نے کہا 25 ایم پی ایس دے دیے، مجھے ووٹ نکلے میرے 11 ووٹ اس نے توڑے، 4 دیے شوکت عزیز کو، اور اس طرح میرے 11 ووٹ انہوں نے توڑ کر میرا اپنی طرف سے انہوں نے حساب ختم کر دیا کہ یہ اس کو نہیں بننے دینا. میں پھر بھی بن گیا سینیٹر. کیا بات ہے، کیونکہ میں 15 سال سے پاکستان بار کونسل کا ممبر تھا جی، اور مجھے پتا تھا کہ سیکنڈ تھرڈ کمپیوٹیشن کیسے ہوتی ہے. میں نے وہاں دوسروں سے بھی ووٹ مانگے تھے، سیکنڈ چوائس دے دو، تھرڈ چوائس دے دو. میں نے جماعت اسلامی سے بھی جو ہے 7 ان کے ووٹ تھے، میں نے ان کو سیکنڈ دیے، انہوں نے سیکنڈ مجھے دیا، وہ ایلیمنیٹ ہوئے، وہ 7 کے ساتھ 700 نمبر مجھے آ کے لگے. تو وہ اس طرح سے میں بن گیا. بی بی نے جب انکوائری بٹھائی تو 25 کے 25 ایم پی اے 11 نے مجھے ووٹ نہیں دیا، 25 کے 25 قرآن اٹھا گئے کہ ہم نے. اللہ. میں نے کہا بی بی مجھے معافی دے دو، جی مجھے معافی دے دو، بس میں بن گیا ہوں نا. اگر یہ دیتے تب بھی میں نے ایم پی سینیٹر ہی بننا تھا، نہیں دیے تب بھی میں سینیٹر بن گیا ہوں. اب اللہ کا واسطہ ہے بس کر دو. مجھے قرآن جھوٹا اٹھانے پر تو گناہ اٹھوانے والے پہ بھی پڑتا ہے، تو میں نے کہا مجھے اس کا شریک نہ بناؤ. میں آپ کو بتاؤں گا اگلی دفعہ جب ٹکٹ لینے آئیں گے کہ کنہوں نے ووٹ نہیں دیا. تو پھر اس کا یہ ہوا نتیجہ کہ یہ بی بی کی جب لندن میں بعد میں میٹنگ ہوئی تو میں نے بتا دیا بی بی
انہوں نے نہیں دیا تو بی بی نے ان کو ٹکٹ دوبارہ نہیں نہیں دی دیا. اس وقت. اس لیے بھی ہمارا پولیٹیکل ڈیسیشن صحیح تھا کیونکہ اس وقت پیٹریاٹ بنائے تھے. پیٹریاٹ بنا کے ہمارے جو ہے انہوں نے یہ 35 کے قریب ایم این ایز کو انہوں نے خرید لیا تھا. وہ پیٹریاٹ بنا کے ان کو وزارتیں دے دی تھیں. یہ وہ میں نے کہا کہ یہ 11 یہ ایم پی اے بھی چلے جائیں جی تو یہ ابھی تو قرآن شریف اٹھا کے جھوٹا ہی اٹھا کے چلیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بھرم چل رہا ہے, جی ہم ان پر نظر رکھیں گے, لیکن اگر میں یہ بھی بی بی کے تھرو ان کو بھی نکلوا دوں تو پھر وہ ایڈ اسٹرینتھ ان کی ہوگی, ہمیں پولیٹیکلی بھی نقصان ہوگا. ایسے. تو میں نے بی بی کو یہ مشورہ دیا کہ ابھی اس کو مت چھیڑیں, جی. تو بی بی نے مان لی. تو یہ اب جو ہے ڈویسو اس لیے ہیں یہ کہ اٹارنی جنرل برانچ ہے, میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں. ایڈیشنل اٹارنی جنرلز ہوتے ہیں صوبوں میں, ڈپٹی اٹارنی جنرلز ہوتے ہیں, اسسٹنٹ اٹارنی جنرل ہوتے ہیں, اسٹینڈنگ کونسل ہوتے ہیں, فیڈرل کونسل ہوتے ہیں, پھر ایڈوکیٹ جنرل برانچ ہے, اس کے ڈپٹیز وغیرہ, پھر پروسیکیوٹر جنرل برانچ ہے, پھر اب انہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے اپنے ہاتھوں میں ججز کی اپوائنٹمنٹس لے لی, سبیز لے رہے ہیں وکلاء سے. تو انہوں نے ایک ایسا طبقہ بنا کے انہوں نے جو ہے وکلاء کو, وائٹ کالر کلاس ہے ہماری, وائٹ کالر کلاس ہے, اور اس لیے انہوں نے جو ہے اتنی ڈویسونس, ڈیوائڈ اینڈ رول بنا دیا ہے کہ ہمارے جو خان صاحب کا اتنا زیادہ ہائی گراف ہے اس میں کہ نام خان کا لے کر جیتتا ہے یہاں, اور جیتنے کے بعد وہ اس کو جو ہے لالچ دے کر اس کو خرید لیا جاتا ہے, اس کو عہدہ دے کے یا ججی کا جھانسا دے کے یا جو بھی ہے پیسے دے کے, گاڑیاں دے کے ان کو ادھر لے جاتے ہیں. تو اس لیے ہماری تحریک میں اس انداز سے شدت اور یگانگت نہیں آ رہی ہے. ینگسٹر جو ہے وہ یقیناً رول آف لاء کا دائی ہے, اس کا سٹیک نہیں ہے, وہ آئیڈیلزم ہوتی ہے, وہ ہمارے ساتھ بالکل ہے. آپ دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ بار آپ جیتتے ہو, جی لاہور بار جو ہے ڈسٹرکٹ بار ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے, آپ جیتتے ہو, لیکن انہوں نے سپریم کورٹ بار انہوں نے قبضے میں کر لی ہے, تو اور پاکستان بار کونسل جو ہائیسٹ ریگولیٹری باڈی ہے جی وہ انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے. سو اس لیے ہماری موومنٹ جو ہے لائرز موومنٹ اس شد و مد سے نہیں چل رہی ہے. اور فرق دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ہم نے جو ہے ڈکٹیٹر کو نکالنا تھا, مارشل لاء کو ہٹانا تھا, آئین کو بحال کرنا تھا, اور ہم نے جو ہے رول آف لاء کی جو تھی ہے. اب بھی آئین کو تو انہوں نے شل کر دیا ہے اور رول آف لاء پہ عمل نہیں کرتے ہیں. اس کا سملیرٹیز ہیں جی, اور بیسیکلی سول مارشل لاء ہے, لیکن جیسے میں نے عرض کیا یہ انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کیا ہے, مگر یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. آپ دیکھ لیں الٹیمیٹلی جو ہے کفر کی ریاستیں تو چل جاتی ہیں, ظلم کی نہیں چلتی, ظلم اور بے انصافی کی نہیں چلتی ہیں. سو اس لیے یہ زیادہ دیر یہ نہیں چل سکے گا, اور اللہ کرے گا انشاءاللہ اس ملک کے عوام کا حق حکمرانی ان کو بالکل ملے گا, آئین بحال ہوگا انشاءاللہ, رول آف لاء اس ملک میں قائد اعظم کا تصور بالکل آئے گا, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ فلاحی مملکت پاکستان بنے گا, اور پاکستان جو ہے اپنا amongst the community of nations it will stand tall with dignity and pride انشاءاللہ. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, پاک ڈائریز کو قیمتی وقت دیا, اور سر انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے ساتھ اور بڑی چیزوں کے اوپر بات ہونے والی ہے. ماشاءاللہ آپ سر پوری سیاست کی ایک یونیورسٹی ہیں سر, اور ایک سوال کریں تو آپ اتنی چیزیں کھول کر رکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ کہ ہم جو تمام جو اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب مستفیض ہو رہے ہیں, اور سب کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. سر بہت شکریہ سر, آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا. ہمارے دیکھنے والوں کا, آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمارا پورا پوڈ کاسٹ دیکھا. اگر آپ کا سردار صاحب کے ساتھ کوئی بھی اختلاف ہے, کوئی بھی کوشچن ہے, آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلی کسی پوڈ کاسٹ میں, اگلی کسی نشست میں, تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.